اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف، ترجمہ اور اجازت۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا۔ جزاکم اللہ، ابھی تک بیدار بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ بیدار رکھے۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو ان کی ذکر میں بیدار رہتے ہیں وہ مزار میں بھی بیدار ہیں، وہ مزار میں بھی بیدار ہیں، وہ مزار شریف میں بھی بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں۔ آنے والے سو جائیں تو سو جائیں، وہ نہیں سوتے، وہ جاگتے رہتے ہیں، وہ جاگتے ہیں۔ ان کی نگاہیں آنے جانے والوں کو دیکھ رہی ہیں۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ احمد بدوی رضی اللہ عنہ کے عرس مبارک پہ نہ جا سکا، کچھ تاخیر ہو گئی، میں جا نہ سکا۔ آخر میں لیٹ پہنچا تو وہاں جو صوفیاء موجود تھے نا ان کے دربار پہ فرمانے لگے شارانی تو دیکھ کیوں ہو گیا؟ میں نے عرض کی جی مجھے مجبوری ہو گئی۔ فرمایا 3 دن ہو گئے، آج شیخ اپنے مزار کا پردہ اٹھا کے کہتے شارانی کیوں نہیں آیا؟ شارانی کیوں نہیں آیا؟ فقیر سن کے نہیں کہہ رہا، پڑھ کے اور ترجمہ کر کے کہہ رہا ہوں الحمدللہ۔ شارانی کیوں نہیں آیا؟ پتہ چلا یہ منتظر رہتے ہیں میرے منگتے کیوں نہیں آئے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں، اپنے طلبہ، وابستگان سے فرماتے بچے بیٹے وقت تھوڑا بھی ہو حضور داتا سرکار کے آستانے پر ضرور جایا کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 گھنٹے بیٹھو، ضروری نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ بیٹھو، چاہے جا کر زیارت کر کے ہاتھ اٹھایا فاتحہ پاک پڑھی آ گئے، فرمایا اتنا ہی چکر لگا دیا کرو ان کی فہرست میں تمہارا نام آ گیا ہے۔ یہ ایک روحانی سفر ہے، یہ روحانی سفر ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ۔ بھائی بڑی گال آئی تھا مولوی پاگل ہی حوصلہ کی تھی بیٹھا، اب کہتا کورتا ہوں تھا سی ویک کے میں مقا بھی صحیح۔ شکراً، یہ بھی حسین انقلاب ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، زیادہ اب آپ کو میں بٹھاؤں گا نہیں، اگرچہ یہ بیٹھنا نہیں ہے، قسمت کا استقامت میں یعنی سٹینڈنگ ہے، قسمت کھڑی ہو کر اپنی قسمت پہ ناز کر رہی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رسولاً شاہداً علیکم۔ اللہ فرماتا بے شک ہم نے تمہاری طرف عظیم الشان رسول بھیجا، عظیم الشان رسول بھیجا۔ محکمے والوں کا کام ہے امتحان لیا، انٹرویو لیا، سند دے دی، ڈپلومہ دے دیا، گون پہلا دیا، ڈیوٹی لگا دی کہ لائل پور کے ہسپتال کے انچارج تم ہو یا گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تم ہو جاؤ۔ وہ آ جاتے ہیں تو محکمہ ٹیلی فون کرتا ہے آپ کو کہ ہمارا پرنسپل آیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہے، ذرا اس کے ساتھ اپنے بچوں کو داخل کراؤ، پڑھائے گا۔ کبھی آیا ٹیلی فون؟ آیا؟ کبھی محکمہ صحت کا ٹیلی فون آپ کو آیا ہو کہ ہمارا پڑھایا ہوا ڈاکٹر تمہارے ہیڈ کوارٹر میں آ گیا ہے، علاج کراؤ؟ آیا ٹیلی فون کسی کا؟ نہیں۔ محکمے کا کام ہے متعلقہ ڈاکٹر کو کوالیفائیڈ کرنا، متعلقہ پروفیسر کو اس کی ڈگری کا
ڈپلوما دینا، یہ اس کا کام ہے۔ اس کے بعد اس کی اپائنٹمنٹ ہو گئی، اب وہ اپنی صلاحیتوں سے خود منوائے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، خود منوائے گا کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں پڑھا سکتا ہوں، وہ خود منوائے گا۔ ٹھیک ہے، میرے آقا آئے، اللہ اکبر، حضور آئے، میرے آقا خاموش ہے، رب خود فرماتا ہے میں نے رسول بھیج دیا ہے۔ لائل پور والوں، بورے والوں، پاکستان والوں، دنیا والوں، ارسلنا الیکم رسولا، میں نے نرا رسول نہیں بھیجا، بہت اونچا رسول بھیجا ہے۔ پتہ چلا میرے آقا کی رسالت کے چرچے کرنا رب کریم کی سنت ہے۔ فرماتا ہے میں نے رسول بھیج دیا ہے۔ لائل پور والوں، بورے والوں، پاکستان والوں، دنیا والوں، ارسلنا الیکم رسولا، میں نے نرا رسول نہیں بھیجا، بہت اونچا رسول بھیجا ہے۔ پتہ چلا میرے آقا کی رسالت کے چرچے کرنا رب کریم کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ رب کریم نے میرے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا مولا علیہ السلام کو شان رسالت کی عظمت کے ساتھ جلوہ گر کر کے خود اعلان فرمایا، خود اعلان فرمایا، رسولان، آگے فرمایا شاہدن علیکم، میں نے وہ رسول پاک بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے۔ اب اس مقام پہ کچھ تفصیلی بحث ہے، اب اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب کہوں۔ یہ بجلی آ جائے گی، جنرل پہ ہے، چلو میں نے کہا شاید انہوں نے کہا کہ جب بجلی جو بند ہوگی تو ہی بس کر، چلو شکر ہے۔ جنریٹر والا تو مستعد چاہیے تھا، جیسے باپڑے کا بیڑا غرق ہوا یہ چل پڑتا۔ ناراض تو نہیں ہوگا کوئی بیٹھا ہے تو؟ اچھا ہو جائے، میرا کیا بگڑتا؟ تمہارا جس کا بیڑا غرق جو ہوگا سو کہتا ہے تیرا بیڑا غرق، تو کہے گا پہلے غرق ہوں، تیرے غرق کرنے سے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، دو چار کلمات اور اجازت۔ مولا رسول تو سب ہیں، سب پہ سلام۔ یہ کیسا رسول ہے؟ فرمایا شاہدن علیکم۔ اب یہاں طالب علم والی بحث ہے، اے 5-10 منٹ کے لیے شاہدہ لہو، شاہدہ علیہ، دعا لہو، دعا علیہ، یہ معنوں میں اختلاف ہے۔ اگر شاہدہ کا صلہ لام کے ساتھ ہو تو پھر گواہی حق میں ہوتی ہے۔ شاہدہ لہو، فلاں نے اس کے حق میں گواہی دی، یہ عربی ادب کی باریکی ہے۔ شاہدہ لہو، فلاں نے فلاں کے حق میں گواہی دی ہے۔ اور اگر کہے کہ شاہدہ علیہ تو اس کا معنی ہے کہ فلاں نے فلاں کے خلاف گواہی دی ہے۔ شاہدن لہو، حق میں گواہی دینے والا، شاہدن علی، خلاف گواہی دینے والا۔ یہ علماء سے پوچھ لینا، میں میرے جانے کے بعد بے شک، کیونکہ مجھے تو علماء نے یہی سبق دیا ہے۔ شاہدہ کا صلہ لام سے ہو تو حق میں گواہی، اللام للنفع، اللام للنفع وعلا للضرر، لام نفع کے لیے ہے، علا ضرر کے لیے ہے۔ اگر شہادت لہو ہو تو حق میں گواہی، اگر شہادت علیہ ہو تو خلاف گواہی، اگر دعا لہو ہو تو کسی کے لیے اچھی دعا، اور اگر دعا علیہ ہو تو بد دعا۔ یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ شاہدن علیکم، میں نے وہ رسول بھیجا جو شاہدن، بولو
علیکم لکم کیوں نہیں فرمایا؟ شاہد لکم کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ قسم کھا کے کہتا ہوں میرے آقا امت کے خلاف گواہی نہیں دیں گے، حق میں گواہی دیں گے۔ تو پھر علیکم کیوں فرمایا؟ ایتے ہن قابو آ گئے ہو، جکڑے رہو، اگلے سال جیوں دے رہے تو پھر تو نال سلیک کرو، نہیں تو علماء سے پوچھ لینا کہ الا اور لام کا فرق ہو جائے۔ چلیے آیا کل کس نے دیکھا، میں عرض کر دیتا ہوں خدا کرے کسی دل میں بات اتر جائے۔ شاہدن علیکم، نبی پاک حضور اپنی امت کے خلاف گواہی دینے والے ہرگز نہیں، تو شاہدن لکم کیوں نہیں فرمایا؟ علیکم کیوں فرمایا؟ علیکم کیوں فرمایا؟ فرماتے علیکم اس لیے فرمایا ہے کہ یہاں شاہدن بمانے مہیمنن ہے۔ شاہدن بمانے مہیمنن، مہیمنن کا معنی نگہبانی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے شاہدن علیکم، میں نے تمہاری طرف وہ رسول بھیجا جو تمہاری نگہبانی کرنے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے نگہبان ہیں۔ مہیمنن کا معنی، اور آگے چلیے تھوڑا سا اور سن لیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ سورۃ الحشر۔ اللہ فرماتا میں بھی مہیمن ہوں، میں بھی، اور رسول بھی، وہ بھی مہیمن، یہ بھی مہیمن۔ پھٹکار اس بغیرت کے منہ پر جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کا علم مان لے تو شرک ہو جاتا ہے۔ تجھے بڑا پیٹ میں درد ہو گیا، جس کا شریک کوئی نہیں، وہ اپنا نام حضور کو ٹرانسفر کر رہا ہے کہ میں بھی مہیمن، یہ بھی مہیمن، میں بھی شاہد، یہ بھی شاہد، میں بھی شہید، یہ بھی شہید، میں بھی علیم، یہ بھی علیم، میں بھی سمیع، یہ بھی سمیع، میں بھی خبیر، یہ بھی خبیر، میں بھی مہیمن، یہ بھی مہیمن، میں بھی رحیم، یہ بھی رحیم۔ جس کا شریک کوئی نہیں وہ اپنے نام دے رہا ہے، اور جس بیوقوف اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے اس کو شرک کا درد اٹھتا ہے۔ ہوش کرو، عقل کے ناخن لو، کسی اللہ والے سے سبق پڑھو، آستان محدث اعظم پاکستان سلامت رہے، اہل سنت کے مدارس سلامت رہیں، یہاں پڑھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا فلسفہ کیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تابندہ ستارے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور راست انداز میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، علم نافع، قلب خاشع، دعائے مستجاب کا شرف بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جب ہوا ذوفِ گندینوں دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند،
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں خود رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا فیضیاب کمالات حسان رضا ساتھ اختر بھی ہو زمزم خان رضا جب کہ خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ آل و اصحاب رسول یہ سلام اور سب دعائیں ہوں قبول آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الہ العالمین بابرکت محفل پاک تے دربار پیش کر دیں قبول و منظور فرما یہ ثواب آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیں قبول و منظور فرما صحابہ کرام آل بیت اعظام اولیاء کرام ازواج مطہرات شہداء بدر شہداء احد شہداء کربلا روئے زمین دے مسلمان علماء اہل سنت سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ جتنی بھی سلاسل نے مولا کریم پیش کر دیں قبول و منظور فرمایا مولا کریم حضور نبی کریم اسلام دے وسیلہ جلن حاضرین دیاں جائز حاجات دینی دنیاوی مشکل حل فرما اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تولکنا بعذابک واخرنا قبل ذالک اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ و بک المرتضی وطاہر قلوبنا من کل وصف یباہدنا مشاہدتک محبتک وامتنا علی السنت والجماعت وشوق لالکائک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم